امیر تیمور کی یلغار نے دہلی کی جو حالت کی تھی، اس کے بعد دلی سلطنت محض ایک سائے کی مانند رہ گئی تھی۔ تیمور نے جاتے ہوئے خضر خان کو اپنا نائب مقرر کیا تھا، جس نے 1414 میں سادات خاندان کی بنیاد رکھی۔ سادات کا دور حکومت تقریباً 37 سال رہا، لیکن یہ دور سیاسی طور پر انتہائی کمزور اور معاشی طور پر بدحالی کا شکار تھا۔ ان کے دور میں سلطنت کا دائرہ دہلی اور اس کے گرد و نواح کے چند میلوں تک محدود ہو کر رہ گیا تھا۔ حدیث کے اس دور کے بارے میں ایک مشہور مقولہ بن گیا تھا کہ شاہ عالم کی حکومت دہلی سے پالم ایک نزدیکی گاؤں تک ہے۔ جب سادات خاندان کا آخری حکمران اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہو کر بدایوں چلا گیا، تو دہلی کا تخت ایک ایسی قوم کے ہاتھ میں آیا جو اپنی شجاعت، غیرت اور جنگجوئی کے لیے مشہور تھی، یعنی افغان۔ 1451 میں بہلول لودھی نے دہلی کے تخت پر قبضہ کیا اور ہندوستان میں افغانوں کی پہلی باقاعدہ سلطنت، لودھی خاندان کی بنیاد رکھی۔ بہلول لودھی ایک سادہ مزاج اور حقیقت پسند حکمران تھا۔ وہ جانتا تھا کہ افغان قبائل کسی ایک شخص کی بادشاہت کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتے، اس لیے اس نے خود کو بادشاہ کے بجائے سرداروں کا سردار، فرسٹ امنگ ایکولز ظاہر کیا۔ وہ دربار میں تخت پر بیٹھنے کے بجائے اپنے سرداروں کے ساتھ فرش پر بیٹھتا تھا تاکہ ان کی آنا کو ٹھیس نہ پہنچے۔ بہلول لودھی کا سب سے بڑا کارنامہ جون پور کی سلطنت کو دوبارہ دلی سلطنت کا حصہ بنانا تھا، جس کے لیے اسے کئی سالوں تک سخت جنگیں لڑنی پڑیں۔ بہلول لودھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا نظام خان، سلطان سکندر لودھی کے نام سے تخت نشین ہوا۔ سکندر لودھی اس خاندان کا سب سے طاقتور اور قابل حکمران ثابت ہوا۔ اس نے محسوس کیا کہ افغانوں کی حد سے زیادہ آزادی سلطنت کے لیے خطرہ بن رہی ہے، لہٰذا اس نے بادشاہ کے رعب و دبدبے کو دوبارہ قائم کیا۔ اس نے جاسوسی کا ایک بہترین نظام بنایا اور اپنے سرداروں کو حکم دیا کہ وہ سلطان کے احکامات کی تعظیم بالکل ویسے ہی کریں جیسے بادشاہ خود موجود ہو۔ سکندر لودھی صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک دور اندیش منتظم بھی تھا۔ اس نے زراعت کی بہتری کے لیے پیمائش کا ایک نیا پیمانہ متعارف کروایا، جسے گز سکندری کہا جاتا ہے، جو مغلیہ دور تک رائج رہا۔ اس کے علاوہ اس نے تعلیم پر بہت زور دیا اور ہندوؤں کو فارسی زبان سیکھنے کی ترغیب دی، جس کے نتیجے میں ہندوؤں کی ایک بڑی تعداد سرکاری ملازمتوں میں شامل ہوئی۔ سکندر لودھی کا ایک اور تاریخی کارنامہ 1504 میں آگرہ کے شہر کی بنیاد رکھنا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ راجپوتانہ اور دکن پر نظر رکھنے کے لیے دہلی کے بجائے آگرہ زیادہ بہتر مقام ہے۔ اس کے دور میں ہندوستان ایک بار پھر خوشحال ہوا اور اشیاء ضرورت کی قیمتیں بہت کم ہو گئیں۔ لیکن سکندر لودھی کی طبیعت میں مذہبی شدت پسندی بھی تھی۔ اس نے کئی قدیم مندروں کو نقصان پہنچایا اور سخت قوانین نافذ کیے، جس کی وجہ سے غیر مسلم رعایا میں اس کے خلاف غصہ پیدا ہوا۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، 1517 میں سکندر لودھی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ابراہیم لودھی تخت پر بیٹھا۔ ابراہیم لودھی جوان اور جرت مند تو تھا، لیکن اس کی طبیعت میں لچک بالکل نہیں تھی۔ اس نے افغان سرداروں کے ساتھ نہایت توہین آمیز رویہ اختیار کیا اور انہیں یہ احساس دلایا کہ وہ سلطان کے غلام ہیں۔ اس کے اس رویے نے ان طاقتور سرداروں کو اس کا دشمن بنا دیا۔ ابراہیم لودھی کے دور میں بغاوتیں عام ہو گئیں اور انہی سازشوں کے نتیجے میں اس کے اپنے قریبی رشتہ داروں اور پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے کابل کے ایک مغل حکمران کو ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ یہ مغل حکمران کوئی اور نہیں بلکہ ظہیر الدین محمد بابر تھا۔ تاریخ کا پہیہ اب ایک ایسے موڑ پر آ کھڑا ہوا تھا جہاں ایک طرف ابراہیم لودھی کا لاکھوں کا لشکر تھا اور دوسری طرف بابر کی جدید توپیں اور جنگی چالیں۔ کیا ابراہیم لودھی اپنی سلطنت بچا پائے گا، یا ہندوستان کی تقدیر میں مغلوں کا نام لکھ دیا گیا تھا تھی اور ایک نئی عالمی طاقت جنم لینے والی تھی؟ سلطان ابراہیم لودھی کی بد مزاجی اور افغان سرداروں کے ساتھ اس کے توہین آمیز رویے نے سلطنتی دہلی کو اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا۔ پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی اور ابراہیم لودھی کے چچا عالم خان نے اپنی آنا کی خاطر وہ قدم اٹھایا جس نے ہندوستان کی تقدیر بدل دی۔ انہوں نے کابل کے حکمران ظہیر الدین محمد بابر کو خط لکھا اور اسے ہندوستان پر حملے کی دعوت دی۔ بابر، جو امیر تیمور اور چنگیز خان کا وارث تھا، پہلے ہی وسطی ایشیا میں اپنی قسمت آزما چکا تھا اور اب اس کی نظریں ہندوستان کی زرخیزی اور دولت پر تھیں۔ بابر صرف ایک جنگجو نہیں تھا بلکہ ایک اعلیٰ درجے کا شاعر، مصنف اور جدید جنگی حربوں کا ماہر تھا۔ جب اسے ہندوستان سے دعوت ملی تو اس نے اسے اللہ کی طرف سے ایک اشارہ سمجھا
اور 1526 عیسوی کے اوائل میں ایک مختصر مگر نہایت منظم لشکر کے ساتھ درہ خیبر کو عبور کیا۔ ابراہیم لودھی کو جب اس حملے کی خبر ملی تو اس نے 1 لاکھ سے زائد سپاہیوں اور ہزاروں جنگی ہاتھیوں پر مشتمل ایک ٹڈی دل لشکر تیار کیا۔ بظاہر بابر کے 12,000 سپاہیوں کا مقابلہ ابراہیم لودھی کی اس عظیم فوج سے ناممکن نظر آتا تھا، لیکن جنگیں صرف تعداد سے نہیں بلکہ حوصلے اور جدید ٹیکنالوجی سے جیتی جاتی ہیں۔ 21 اپریل 1526 کو پانی پت کے تاریخی میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ بابر نے پانی پت کے میدان میں ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی جو ہندوستان کے لیے بالکل نئی تھی، جسے طول کہا جاتا ہے۔ اس نے اپنی فوج کے سامنے سینکڑوں بیل گاڑیوں کو چمڑے کے تسموں سے جوڑ کر ایک دفاعی دیوار بنائی اور ان کے پیچھے اپنی توپیں نصب کر دیں۔ یہ ہندوستان کی تاریخ میں پہلا موقع تھا جب کسی جنگ میں بڑے پیمانے پر بارود اور توپ خانے کا استعمال کیا جا رہا تھا۔ ابراہیم لودھی کے ہاتھی، جو صدیوں سے ہندوستانی فوجوں کا فخر تھے، توپوں کے دھماکوں کی آواز سن کر بدک گئے اور اپنی ہی فوج کو روندنا شروع کر دیا۔ جنگ پانی پت صبح سے دوپہر تک جاری رہی۔ بابر کے تیر اندازوں نے اطراف سے گھیر کر افغان فوج پر تیروں کی بارش کر دی، جبکہ سامنے سے توپوں نے قہر ڈھانا شروع کر دیا۔ ابراہیم لودھی نے کمال بہادری کا مظاہرہ کیا اور بھاگنے کے بجائے میدان جنگ میں لڑتے ہوئے جان دے دی۔ وہ دلی سلطنت کا واحد سلطان تھا جو میدان جنگ میں شہید ہوا۔ اس کی موت کے ساتھ ہی لودھی خاندان کا خاتمہ ہوا اور دہلی کے تخت پر مغلیہ سلطنت کا پرچم لہرا دیا گیا۔ بابر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کرنے کے بعد وہاں کی دولت اپنے سپاہیوں اور کابل کے لوگوں میں دل کھول کر تقسیم کی۔ اس کی سخاوت کی وجہ سے اسے قلندر کا لقب دیا گیا۔ لیکن بابر کے لیے ہندوستان میں قیام آسان نہ تھا۔ اس کے سپاہی ہندوستان کی گرمی اور اجنبی ماحول سے گھبرا کر واپس کابل جانا چاہتے تھے۔ ایسے میں بابر نے ایک تاریخی تقریر کی اور اپنے سپاہیوں کو یاد دلایا کہ فتح حاصل کرنا بہادری ہے، لیکن اسے برقرار رکھنا عظمت ہے۔ بابر کا اگلا اور سب سے بڑا چیلنج راجپوتوں کا متحدہ محاذ تھا، جس کی قیادت میواڑ کا راجہ رانا سانگا کر رہا تھا۔ رانا سانگا ایک نہایت طاقتور اور تجربہ کار جنگجو تھا، جس کے جسم پر اسی سے زیادہ زخموں کے نشان تھے۔ اس نے تمام راجپوت راجاؤں کو اکٹھا کر کے مغلوں کو ہندوستان سے نکالنے کا عہد کیا تھا۔ 1527 عیسوی میں کوہ کے مقام پر بابر اور رانا سانگا کے درمیان ایک اور ہولناک جنگ ہوئی۔ جنگ سے پہلے بابر کی فوج راجپوتوں کی بہادری کے قصے سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بابر نے اس موقع پر اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے شراب کے تمام برتن توڑ دیے، داڑھی بڑھانے کا عہد کیا اور اس جنگ کو جہاد کا نام دیا۔ اس نے اپنی فوج کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی جس نے مغل سپاہیوں میں نئی روح پھونک دی۔ کوہ کی جنگ میں بھی بابر کے توپ خانے نے فیصلہ کن کردار ادا کیا اور رانا سانگا کو شکست ہوئی۔ اس فتح کے بعد بابر نے غازی کا لقب اختیار کیا اور شمالی ہند پر مغلوں کی گرفت مضبوط ہو گئی۔ بابر نے اگلے چند سالوں میں گھاگھرا کی جنگ جیت کر افغانوں کی بچی کھچی طاقت کو بھی ختم کر دیا۔ وہ اب پورے شمالی ہند کا بلا شرکت غیر مالک تھا، لیکن اسے اپنی فتوحات کے ثمرات سمیٹنے کا زیادہ موقع نہ ملا۔ بابر کی وفات کا قصہ بھی نہایت جذباتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جب اس کا محبوب بیٹا ہمایوں شدید بیمار ہوا تو بابر نے اللہ سے دعا کی کہ اس کے بیٹے کی بیماری اسے لگ جائے اور اس کی زندگی ہمایوں کو مل جائے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ اس واقعے کے بعد ہمایوں تندرست ہونے لگا اور بابر کی صحت گرتی چلی گئی۔ 26 دسمبر 1530 کو ظہیر الدین محمد بابر اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ اس کی وصیت کے مطابق اسے کابل کے ایک خوبصورت باغ بابر میں دفن کیا گیا۔ بابر نے پیچھے ایک ایسی سلطنت چھوڑی جو ابھی نوزائیدہ تھی اور اسے مستحکم کرنے کی ذمہ داری اب ہمایوں کے کندھوں پر تھی۔ افضل داستان ٹیلی ویژن کے ناظرین، ہمایوں کا دور حکومت بابر جیسا کامیاب نہیں رہا۔ اسے ایک طرف اپنے ہی بھائیوں کی بے وفائی کا سامنا تھا اور دوسری طرف بہار سے ایک اور افغان شیر شاہ سوری ابھر رہا تھا۔ کیا ہمایوں اپنے باپ کی سلطنت کو بچا پایا یا اسے ہندوستان سے بھاگ کر ایران میں پناہ لینی پڑی؟ ناظرین کرام، ظہیر الدین محمد بابر کی وفات کے بعد 1530 عیسوی میں اس کا بیٹا نصیر الدین ہمایوں تخت دہلی پر متمکن ہوا۔ ہمایوں کا نام خوش نصیب تھا، لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ وہ مغلیہ سلطنت کا شاید سب سے بدقسمت حکمران ثابت ہوا۔ اسے وراثت میں ایک ایسی سلطنت ملی تھی جو ابھی ٹھیک سے منظم بھی نہیں ہوئی تھی۔
और उसके दुश्मन चारों तरफ से सर उठा रहे थे। सबसे बड़ा मसला खुद हुमायूं के भाई थे, कामरान, अस्करी और हिंदाल। बाबर ने मरते वक्त हुमायूं को वसीयत की थी कि बेटा, अपने भाइयों के साथ हमेशा नरमी बरतना, और हुमायूं ने इस वसीयत पर अमल करते हुए उन्हें सल्तनत के अहम हिस्से दे दिए। लेकिन उन भाइयों ने हुमायूं की पीठ में छुरा घोंपने में कोई कसर न छोड़ी। शुमाल में मुगलों की गिरफ्त कमजोर होते ही मशरिक में एक अफगान सूरज तुलू हो रहा था, जिसका नाम फरीद खान था, जिसे दुनिया शेर शाह सौरी के नाम से जानती है। शेर शाह एक मामूली जागीरदार का बेटा था, लेकिन इसकी जहानत और बहादुरी बेमिसाल थी। उसने अपनी फौजी ताकत को बहार और बंगाल में निहायत खामोशी से मुनज्जम किया। हुमायूं ने शेर शाह की ताकत को कम समझने की गलती की और अपना ज्यादातर वक्त जश्न मनाने और बंगाल की मुहिम्मात में जाया कर दिया। 1339 ईस्वी में चूसा के मकाम पर शेर शाह सौरी और हुमायूं के दरमियान पहला बड़ा टकराव हुआ। शेर शाह ने रात के अंधेरे में मुगल लश्कर पर ऐसा अचानक हमला किया कि हुमायूं को अपनी जान बचाने के लिए घोड़े समेत दरियाए गंगा में छलांग लगानी पड़ी। अगर एक सिक्का पानी भरने वाला निजाम हुमायूं की मदद न करता तो मुगलों की दास्तान यहीं खत्म हो जाती। हुमायूं ने दिल्ली पहुंचकर दोबारा फौज जमा करने की कोशिश की, लेकिन 1540 ईस्वी में कनूज की जंग में शेर शाह ने मुगलों को ऐसी इबरतनाक शिकस्त दी कि हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर ईरान की तरफ भागना पड़ा। अब हिंदुस्तान के तख्त पर शेर शाह सोरी का कब्जा था, और यहां से हिंदुस्तान की तारीख का वो सुनहरा दौर शुरू हुआ जिसे सोरी अहद कहा जाता है। शेर शाह सोरी ने सिर्फ 5 साल हुकूमत की, लेकिन इन 5 सालों में उसने वो काम कर दिखाए जो दूसरे बादशाह सदियों में न कर सके। इसका सबसे अजीम कारनामा जर्नेली सड़क, ग्रैंड ट्रंक रोड की तामीर थी, जो काबुल से शुरू होकर बंगाल तक जाती थी। इस सड़क के दोनों अतराफ उसने सायादार दरख्त लगवाए, हर 2 मील पर सराएं, होटल तामीर करवाए और मुसाफिरों के लिए मुफ्त खाने और पानी का इंतजाम किया। शेर शाह ने ज़राअत और टैक्स के निज़ाम में ऐसी इस्लाहात की कि किसान खुशहाल हो गए। उसने सके के निज़ाम में इनकलाब बर्पा किया और चांदी का वो सिक्का मुतारिफ करवाया जिसे रुपया कहा जाता है। नाजरीन, आज पाकिस्तान और इंडिया की जो करेंसी रुपया कहलाती है, ये उसी अफगान शेर शाह सौरी की ईजाद है। उसका जासूसी निज़ाम और डॉक का निज़ाम इतना तेज था कि सल्तनत के एक कोने की खबर दूसरे कोने तक चंद दिनों में पहुंच जाती थी। शेर शाह सौरी के बारे में मशहूर था कि उसके दौर में एक बुढ़िया अपने सर पर सोने की टोकरी रखकर जंगल से गुजर सकती थी और किसी की जुर्रत न थी कि उसे हाथ लगा सके। लेकिन अफसोस के 1545 ईस्वी में किला कॉलिंजर के मुहासरे के दौरान बारूद के एक धमाके में शेर शाह सौरी का इंतकाल हो गया। उसकी वफात के बाद उसके जानिशीन नाअहल निकले और सौरी सल्तनत बिखरने लगी। दूसरी तरफ हुमायूं ईरान के शाह की मदद से दोबारा अपनी ताकत जमा कर रहा था। 15 साल की दरबदरी और ठोकरें खाने के बाद हुमायूं ने एक बार फिर हिंदुस्तान का रुख किया। 1555 ईस्वी में सरहंद की जंग में मुगलों ने अफगानों को शिकस्त दी और हुमायूं ने दोबारा दिल्ली के तख्त पर कब्जा कर लिया। लेकिन हुमायूं की ये खुशी बहुत मुख्तसर थी। तख्त संभालने के महज 7 माह बाद जनवरी 1556 में हुमायूं अपने कुतुब खाने, लाइब्रेरी की सीढ़ियों से उतरते हुए अजान की आवाज सुनकर रुक गया। उसका पांव फिसला और वो गिरकर जां बहक हो गया। हुमायूं के बारे में मौर्रिख लेन पोल ने लिखा कि हुमायूं जिंदगी भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसकी जिंदगी का खात्मा हुआ। हुमायूं की वफात के वक्त उसका बेटा जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महज 13 साल का था और उस वक्त पंजाब में था। हिंदुस्तान का तख्त एक बार फिर खतरे में था, क्योंकि हीमो बकाल नामी एक ताकतवर हिंदू जर्नैल दिल्ली पर कब्जा कर चुका था। ऐसे में अकबर के अतालिक बैरम खान ने वो फैसला कुन कदम उठाया जिसने मुगलों की किस्मत बदल दी। अफजल दास्तान टेलीविजन के नाजरीन, पानीपत की दूसरी जंग ने मुगलों को किस तरह हिंदुस्तान का मुस्तकिल हुक्मरान बनाया? अकबर आजम ने किस तरह अपनी सल्तनत को वसी किया और वो दीन ज़ही किया था जिसने उसके दौर को मुतनाज़े बना दिया? दास्ताने हिंद की अगली किस्त में हम जिक्र करेंगे मुगलों के सबसे अजीम शहनशाह अकबर आजम के जाहो जलाल का। अफजल दास्तान टेलीविजन के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, तारीफ के झरोकों से झांकती ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं, बल्कि हमारे इस्लाफ की मेहनत और कुर्बानियों का निचोड़ है। हमारा मकसद उन सच्ची दास्तानों को आप तक पहुंचाना है ताकि हम अपनी जड़ों से बाखबर रह सकें। अगर आपको हमारी रिसर्च और मेहनत पसंद आई है तो बराह करम अफजल दास्तान टेलीविजन को सब्सक्राइब करके इस काफिले में शामिल हो जाएं। आपकी राय हमारे लिए मशाल राह है।
اس لیے کمنٹس میں اپنی تجویز اور پسندیدگی کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اس ویڈیو کو شیئر کر کے ان لوگوں تک پہنچائیں جنہیں تاریخ سے لگاؤ ہے۔ یاد رکھیے، آپ کا تعاون ہی ہمیں اس طویل سفر کو جاری رکھنے کی ہمت دیتا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔